صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کی قیادت میں اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نظام آباد کے سابق میئر ڈی سنجے کے علاوہ محبوب نگر ضلع کے بی جے پی صدر اور سابق رکن اسمبلی اے راجشیکھر نے دیگر بی جے پی قائدین کے ساتھ کانگریس میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سابق میئر ڈی سنجے، راجشیکھر، بھوپال ریڈی اور دیگر قائدین نے ریونت ریڈی کی قیامگاہ پہنچ کر ملاقات کی اور کانگریس میں شمولیت کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد دونوں اضلاع میں جلسے عام منعقد کرتے ہوئے پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے جمیعت القریش کے وفد کو تیقن دیا کہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر بڑے جانوروں کی قانونی طور پر منتقلی میں کسی بھی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے پولیس کو ہدایت دیں گے۔ صدر نشین وقف بورڈ اور جمیعت القریش کے صدر محمد سلیم کی قیادت میں تاجرین کے وفد نے ہریش راؤ کو حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں میں چیک پوسٹ کے نام پر پولیس کی کارروائیوں اور فرقہ پرست عناصر کی سرگرمیوں سے واقف کروایا۔ تاجرین نے کہا کہ کئی مقامات پر پولیس دستاویزات رکھنے کے باوجود گورکشکوں کے دباؤ میں جانوروں کو ضبط کر رہی ہے۔ جانوروں کو گوشالہ منتقل کرتے ہوئے حوالے کرنے سے انکار کیا جا رہا، جس پر ہریش راؤ نے تفصیلات حاصل کی اور بتایا کہ اب کی بار ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اور انہوں نے دیگر مسائل کے ضمن میں بھی تیقن دیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں ان لاک سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور تمام ملازمین کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے ہدایت دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے تمام ملازمین کے لیے احکامات جاری کیے گئے کہ وہ کووڈ کی صورتحال میں بہتری کے باعث 100% حاضری کو یقینی بنائیں۔ فی الوقت ایک دن کے وقفے سے ملازمین ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ 19 جولائی سے کورٹس میں راست طور پر سماعت کا آغاز ہونے جا رہا۔ عادل آباد اور نظام آباد متحدہ اضلاع میں 31 جولائی تک آن لائن سماعت جاری رہے گی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں 31 جولائی تک آن لائن سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد عدالتوں میں راست سماعت کا آغاز ہوگا۔ آندھرا پردیش حکومت نے تلنگانہ کے آپاشی پروجیکٹس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا۔ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے ہائیڈل پاور جنریشن کا آغاز کیا۔ آندھرا پردیش کا دعویٰ ہے کہ پروجیکٹس میں پانی کی سطح میں کمی کے باوجود برقی کی تیاری سے آندھرا پردیش کو پانی کی سربراہی متاثر ہوگی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق حکومت نے آندھرا پردیش کے پروجیکٹس کی تفصیلات اور واٹر بورڈ کے قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے پیٹیشن تیار کیا ہے، جو عنقریب سپریم کورٹ میں داخل کیا جائے گا۔ چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی کی صدارت میں منعقدہ اعلیٰ سطح اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے جورالا، سری سیلم اور ناگرجنا ساگر پروجیکٹس میں ہائیڈل جنریشن کا آغاز کیا، جس کے خلاف آندھرا پردیش نے ریور بورڈ سے شکایت کر دی۔ واضح ہے کہ آبی تنازعہ دونوں ریاستوں کے درمیان شدت اختیار کرتا جا رہا اور دونوں حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف ریور بورڈ اور گرین ٹریبیونل میں شکایت کی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے اردو زبان کی مقبولیت و شادابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اردو پوری دنیا میں بولی جانے والی سب سے خوبصورت زبانوں میں سے ایک ہے۔ مادری زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ ہمیشہ اپنی دیسی زبان میں بات چیت کریں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد خاص طور پر دکن بالعموم اردو کا مرکز رہا۔ نائیڈو نے سینئر صحافی جے ایس افتخار کی تحریر کردہ کتاب اردو شعراء و مصنفین دکن کے جواہر قبول کی۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کے بارے میں ستیا کاسی بھارگو کے ذریعے تحریر کردہ کتاب منوتوم راما اور ملکا ارجن کے ذریعے تحریر کردہ کتاب نلا گنڈا کتھالو بھی تلنگانہ اسٹیٹ محکمے لسانیات و ثقافت کے ڈائریکٹر مامیدی ہری کرشنا کے ہاتھوں قبول کی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔